شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. ناظرین، آج ہم ایک زکوٰۃ کے حوالے سے سلسلہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ زکوٰۃ کی اہمیت پر، زکوٰۃ کے تعارف پر، اور زکوٰۃ کے معاشرتی کون کون سے فوائد ہیں اس پر ایک مختصر سی بات کریں گے انشاءاللہ، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلام کا ایک عظیم فریضہ ہے جس پر عمل کرنا، اس کو ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اگر کوئی بھی مسلمان اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے سخت سے سخت سزا ہے. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے. تو زکوٰۃ میں دراصل دو معنی پائے جاتے ہیں. ایک معنی تو پاکیزگی کا ہے اور دوسرا معنی ہے اضافے کا. اور جو شرعی زکوٰۃ ہے اس میں بھی یہ دونوں پہلو ہی پائے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے، ان کے مالوں سے صدقات لیں، زکوٰۃ لیں، تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کو تطہرہم پاک کریں، وتزکیہم بہا اور اس کے ذریعے ان کا آپ تزکیہ کریں. تو طہارت گناہوں سے، جو گناہوں کی میل کچیل ہے اس سے صاف ہونے کے لیے اور مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نکالنا بہت ضروری ہے. اسی طرح دوسرا جو معنی زکوٰۃ میں پایا جاتا ہے وہ اضافے کا ہے کہ زکوٰۃ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال میں کسی طرح بھی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایسی برکت ہو جاتی ہے، معنوی برکت، کہ تھوڑی سی چیز جو ہے ایک بڑی فیملی کو جو ہے کفایت کر جاتی ہے. اور یہ برکت ہی اصل وہ چیز ہے جس چیز میں آ جاتی ہے تو انسان میں اس سے قناعت پیدا ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے کافی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اضافے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو بھی تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر تو وہی لوگ ہیں جن کے مال دو چند کیے جائیں گے، یعنی بڑھا کر ان کو دیے جائیں گے، وہی لوگ ہیں جن کا مال بڑھے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے جسم گناہوں سے پاک ہو جائیں، ہمارا مال جو ہے گندگی میل کچیل سے پاک ہو جائے اور ہمیں معنوی اور حسی دونوں طہارت حاصل ہو جائیں اور ہمارے مال میں اضافہ ہو تو زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ کی اہمیت پر اگر بات کی جائے تو زکوٰۃ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 82 مرتبہ یعنی کہ 82 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا تاکیدی حکم نازل کیا ہے. اور بلکہ یہ صرف ہماری امت مسلمہ پر فرض نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض تھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اہل کفر کو جب یہ کہا جائے گا قیامت والے دن کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا، کس چیز نے ڈالا، کس عمل نے ڈالا، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھی اور اس امت پر بھی فرض ہے، اور قرآن میں 82 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تاکیدی حکم نازل فرمایا ہے اور فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ حقیقی مومن ہے. یعنی کہ اگر آپ نے مومن کو پہچاننا ہے کہ اصل اور
پیور اور حقیقی مومن کون ہے؟ تو فرمایا وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم. فرمایا ان کے لیے رتبے ہیں، اعلیٰ رتبے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. وہ مغفرت اور مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں سے کسی کو مندوب بنا کر، نمائندہ بنا کر کسی علاقے میں بھیجا کرتے تھے تو انہیں جہاں توحید کا حکم دیتے، نماز کا حکم دیتے کہ تم نے اس کی طرف بلانا ہے لوگوں کو، ساتھ یہ بھی فرماتے کہ ان نے یہ بھی بتانا کہ ان اللہ افترض علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کی ہے زکوٰۃ، تو اخذ من اغنیائہم، ان کے امیر لوگوں سے لی جائے گی، وترد علی فقرائہم، اور ان کے غریب لوگوں پر تقسیم کی جائے گی. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جب آپ نے خلافت سنبھالی تو سب سے پہلے آپ کو جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا اس میں ایک تو مرتدین تھے جو دین سے پھر گئے تھے، دوسری ایک وہ جماعت تھی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کی، تلوار سے لڑے اور فرمایا واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ کی قسم میں اس شخص سے لڑائی کروں گا، جنگ کروں گا، جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا. تو بڑی اہمیت کی عبادت ہے، اس کی اہمیت کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، زکوٰۃ اگر ہم دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ان میں سے چند ایک کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. دو کا تو ذکر ہم نے جب زکوٰۃ کا معنی بیان کیا تو اس وقت بیان کر دیا کہ یہ پاک کرتی ہے، مال کو بھی پاک کرتی ہے اور انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ مال بڑھتا ہے اس سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے. اور تیسرا فائدہ یہ کہ اس سے حسد کا خاتمہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو رشیا وغیرہ میں یہ بڑا انقلاب آیا کہ ایک جو کمیونسٹ لوگ تھے ان کا راج ہوا، تو اس کا وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ جو غریب لوگ تھے، نچلا طبقہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ امیر لوگ جو ہے وہ پیسہ جمع کرتے جا رہے ہیں، ہم پر بالکل خرچ نہیں کر رہے، ان کی دولت ہم تک نہیں آ رہی. تو یہ ایک نفرت جو تھی یہ ایک انقلاب کی صورت اختیار کر گئی اور ایک کمیونزم نظام جو ہے دنیا میں قائم ہو گیا. یہ ایک نچلے طبقے، غریب طبقے کی ایک نفرت کی ایک علامت تھی کہ پوری دنیا کے ایک بڑے حصے میں اس سسٹم کا قائم ہوا. یہ محض امیروں کے خلاف غریبوں کی نفرت تھی. تو اسلام نے یہ جو زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے حسد کی آگ بجھتی ہے کہ غریب کے دل میں اگر کوئی خیال آتا ہے کہ یار یہ پیسے والا ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، تو اس کے دل پہ یہ کبھی کبھی سوچ آتی ہے کہ یہ مجھے ملنا چاہیے. تو جب ایک امیر آدمی اپنے مال سے کچھ حصہ اس کو دے دیتا ہے تو اس سے یہ ایک وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار اس نے مجھ پر خرچ کیا، تو دونوں میں محبت. اسی طرح چوتھا فائدہ یہ کہ اس سے تعاون، ہمدردی کی فضا جو ہے وہ قائم ہوتی ہے معاشرے کے اندر. ایک دوسرے کو سپورٹ، یعنی کہ امیر غریب کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو جب ضرورت ہوتی ہے پیسے کی وہ پیسے دے رہا ہے. تو یہ مین جو 4 فوائد ہیں میں نے ذکر کیے، اور بھی بہت سے فوائد ہیں، لیکن اسی کو اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں استحکام آ جاتا ہے اور اعتدال کی فضا پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جو لوگ اب آتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کا شریعت میں ان کے بارے میں کیا وعید ہے؟ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کا انکاری ہے، جو یہ کہتا ہے زکوٰۃ ہے ہی نہیں، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں دوسرے اس شخص کی طرف جو مانتا تو ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، یا اس کو ڈر ہے کہ یار میں پیسے خرچ کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا، مال میرا کم ہو جائے گا. اگر اس وجہ سے زکوٰۃ کی فرضیت کو تو مانتا ہے لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے اور بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. یعنی کہ زکوٰۃ کا انکاری جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو زکوٰۃ فرض سمجھتے ہوئے بھی اس کو ادا نہیں کرتا، وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو خوشخبری سنا دو، بشارت سنا دو. کس چیز کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی.
اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس دن ان کا جو سونا چاندی اور جو مال جمع کیا ہوا ہے اس کو تپایا جائے گا، اس کی تختیاں بنائی جائیں گی، آگ میں اس کے گرم کیا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے اکٹھا کرتے تھے، اب اس کا تم مزہ چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کیا کرتے تھے، جو تم خزانہ تھے، جو بچا بچا کے رکھتے تھے نا، اب اس کا تم مزہ لو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قیامت والے دن ایک سانپ مسلط کریں گے جس کے آنکھوں پر بھی سفید نشان ہوں گے، یہ خطرناک ترین سانپ ہوتا ہے۔ فرمایا وہ سانپ اس پر مسلط کیا جائے گا اور اس کی گردن کے گرد وہ لپٹے گا اور اس کے جبڑے کو جو ہے نا دبائے گا، کاٹے گا اور یہ کہے گا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں، اب تم مجھے جمع کر کے رکھتے تھے نا، تو اب تم یہ مزہ چکھو۔ تو یہ سخت وعید ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا ذکر کیا کہ جیسے سونے چاندی کے بارے میں نے آیت آپ کو بتائی، اس طرح اونٹوں کا بھی حدیث میں ذکر آیا کہ فرمایا کہ جو شخص اونٹوں کا مالک ہے اور اونٹوں پر زکوٰۃ کا نصاب اس کو پہنچ گیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت والے دن جب حشر میں وہ بندہ کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اونٹوں کو اس شخص کو لٹائیں گے اور ان اونٹوں کو اس کے اوپر چلائیں گے اور وہ اونٹ اس کو کاٹیں گے، اور فرمایا کہ جب ایک اونٹوں کا دستہ گزر جائے گا پھر دوبارہ سے ان کو لا کر اس کے اوپر ان کے پاؤں کے نیچے روندا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے بکری کا ذکر کیا، کہا کہ ایسی بکری جو جس شخص کے پاس ہیں بکریاں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ بکری جو ایسی بکری ہوگی جس بغیر سینگوں والی نہیں اور نہ اس کے ٹیڑھے سینگ بلکہ تیز جو سینگ ہے جو جسم کے اندر داخل ہونے والے ہیں، چبھنے والے ہیں، جسم کو کاٹنے والے ہیں، ایسے سینگ اس بکری کو دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ اب اپنے سینگوں سے اس کو مارو اور اس کے جسم کو جو ہے نوچو، کیونکہ یہ وہی خزانہ ہے اس کا جو اس نے جمع کر کے رکھا ہے۔ تو بڑی سخت وعید ہے بھائی زکوٰۃ کو جو ہے وہ نہ ادا کرنے کی، تو لہذا 2.5% ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، اس کے احکام سیکھیں اور زکوٰۃ کو اپنے مال سے نکالیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ آپ اگر جمع کر رہے ہیں اپنے زکوٰۃ کو ادا نہیں کر رہے تو یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ آپ مال اور خزانہ جمع کر رہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ سانپ اکٹھے کر رہے ہیں اپنے لیے، جو کہ قیامت والے دن آپ کے لیے ایک بڑا ہی عذاب کا باعث بنیں گے۔ تو زکوٰۃ کے یہ بنیادی احکام ہیں۔ اب آخری ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے ایک مسلمان پر فرض ہے، کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ اس نے توحید کا اقرار ہی نہیں کیا۔ اس طرح جو شخص آزاد ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس طرح اس شخص پر زکوٰۃ ہے جس کی ملکیت ہو، جس کی ملکیت میں مال ہو، جس کا اپنا مال ہو۔ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ مال اس کا اپنا نہیں ہے، یا کسی نے شیئر کے ساتھ کاروبار کیا ہوا ہے اور ابھی اس کاروبار کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی، یعنی اس کا منافع تقسیم نہیں ہوا اور ابھی کاروبار چل رہا ہے، تو وہ اب منافع اس کی ملکیت میں ابھی تک نہیں آیا، تو جب تک ملکیت میں نہیں آیا تو تب تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب اس کی ملکیت میں آ جائے گی چیز پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ اب نصاب کیا ہے؟ یہ ہر مال کا الگ نصاب شریعت نے بیان کیا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ کسی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ مال پر 1 سال گزر جائے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس نصاب تک مال پہنچ گیا تو ضروری نہیں کہ آپ فوری زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ آپ 1 سال انتظار کریں، 1 سال بعد آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح مال جس سے زکوٰۃ نکالی جائے وہ حلال ہونا چاہیے، حرام مال سے زکوٰۃ نہیں نکلتی کیونکہ وہ ہے ہی حرام، اور ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا يقبل الا طیبہ، وہ پاک کے علاوہ اور کوئی چیز پسند نہیں کرتا، تو لہذا حرام مال کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، حلال مال سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کے ضروری کچھ اہمیت اور فوائد کے حوالے سے باتیں تھی جو ہم نے کی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کسی ایپیسوڈ میں ہم وہ مال ان کا تذکرہ کریں گے جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور کتنی اور کیسے نکالنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔